اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے شعر کے اندر بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. قرآن کی آیت میں نے پڑھی. اللہ فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. قرآن پاک کی جو آیت ہے، حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ رب کی شان بھی ہے اور مصطفیٰ کی نعت بھی ہے. یہ اللہ کے لیے بھی ہے کہ اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور یہ مصطفیٰ کی بھی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی نعت بیان کر رہا ہے کہ میرا محبوب اول بھی ہے، میرا محبوب آخر بھی ہے، میرا محبوب ظاہر بھی ہے، میرا محبوب باطن بھی ہے. اور اتنا میں نے علم عطا کیا ہے، میرا محبوب ہر چیز کو جانتا اور پہچانتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اول کیسے؟ ان اللہ تعالیٰ خلق قبل کل اشیاء نور ربی کا من نور. جو میں نے حدیث پڑھی، کائنات میں کچھ پیدا نہیں ہوا تھا. سب سے پہلے اگر اللہ نے کسی چیز کو پیدا کیا مخلوق کے اندر، کائنات میں سب سے پہلے کوئی چیز جلوہ اگر ہوئی تو وہ مصطفیٰ کا نور تھا. اس لیے فرمایا ہو الاول، سب سے پہلے. اور حضور آخر بھی ہیں. آخر کس لحاظ سے ہیں کہ انسانی پیکر کے اندر وہی نور بشری لباس کے اندر سارے نبیوں کے بعد جلوہ اگر ہوا، سب سے آخر کے اندر مصطفیٰ جلوہ اگر ہوئے، خاتم النبیین بن کر آئے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہو الآخر. مصطفیٰ پیدائش کے لحاظ سے، خلقت کے لحاظ سے پہلے ہیں، اور نبوت سب سے آخر میں عطا ہوئی، اس لحاظ سے آخر ہے. آخر نبی ہیں لہو الآخر بھی. وہ ظاہر والباطن، ظاہر بھی ہیں. ظاہر کس لحاظ سے؟ اللہ نے انسانی لباسیں بھیجے، اس لحاظ سے آپ ظاہر ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. لیکن حضور باطن بھی ہیں، چھپے ہوئے ہیں. چھپے ہوئے کیا مطلب؟ کہ حضور کے نور کو اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو انسانی پیکر کے اندر اس نور کو چھپا کر بھیجا ہے. کسی آپ کے اندر ہمت نہیں کہ مصطفیٰ کے نور کو دیکھ سکے، اس لیے ہم نے انسانی لباس کے اندر بھیجا ہے تاکہ مصطفیٰ کے انوار و تجلیات کو حضور کے چہرے انور سے لوگ دیکھ لیں. سبحان اللہ. لیکن اگر چہرے انور نہ ہوتا، یہ انسانی لباس نہ ہوتا، تو پھر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی دیکھ سکتا. کیوں نہیں ہمت تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ تو اللہ کا نور تھا نا. اللہ نے فرمایا نا، حضور نے فرمایا نا، یا جاب ان اللہ تعالی خلق قبل کل اشیاء نورا نبیرا من نورہ. اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے بنایا تھا. تو یہ جو مصطفیٰ کا نور ہے یہ اللہ کا نور ہے. تو اس نور کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی نبی نہ دیکھ سکا، تو اس نور کو کسی اور آدمی کے اندر کیا ہمت تھی کہ دیکھ سکتا؟ اس لیے اللہ نے اس نور مصطفیٰ کو بشری لباس کے اندر بھیجا تاکہ صحابہ کرام بیٹھ کر حضور سے اکتساب فیض کر سکتے. اگر یہ انسانی لباس نہ ہوتا تو کسی عام کے اندر ہمت نہ تھی کہ اس نور کو دیکھ سکتے اور اس نور کو اس کتاب لا سکتے. اور یہی راز ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں یہی راز ہے کہ معراج کی رات حضور اللہ کے نور کو دیکھ رہے ہیں اور حضرت موسیٰ برداشت نہیں کر سکے. اس کی راز یہی ہے کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. ارے اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. ہمارے وجہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نور کو برداشت نہیں کر پا رہے اور حضور اس نور کو دیکھ رہے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں. وجہ یہ تھی کہ وہ نور جس نور کو دیکھ رہے تھے وہ بھی اللہ کا نور تھا. اللہ کا نور اللہ کے نور کو دیکھ رہا تھا، اس لیے برداشت کر رہا. اسی کے جلوے معراج کی رات جو حضور گئے تھے وہ اللہ کا نور تو تھا جو اللہ سے ملنے جا رہا تھا. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اللہ کا نور تھا جو اللہ کی طرف جا رہا تھا. اللہ کا نور دیکھ رہا تھا، اللہ کا نور دکھایا جا رہا تھا. جو دکھایا جا رہا تھا وہ بھی اللہ کا نور تھا، جو دیکھ رہا تھا وہ بھی اللہ کا نور تھا. یہی وجہ ہے کہ اس نور نے اس نور کو برداشت کر لیا. ورنہ عام اگر کوئی شخص ہوتا اس کی ہمت نہ تھی. مصطفیٰ نے برداشت کیا اس لیے کہ مصطفیٰ کے اندر اللہ کا نور تھا، اس لیے اس کو برداشت کر لیا. اللہ کے محبوب نے معراج کی رات اللہ کے جلووں کو دیکھا.